السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ اب میں اعلان کر رہا ہوں، وہ آپ سن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، وہ سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں۔ اور دکھ بھی ہے مجھے، اور مجھے تھوڑا سا ملال بھی ہے، اور بلکہ ملال کافی ہے، اور مجھے ریلیف بھی ہے۔ تینوں چیزیں ہیں۔ دکھ مجھے اس لیے کہ ہم ان لوگوں میں تھے جنہوں نے عمران خان سے بہت امیدیں لگائی تھیں۔ ہم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یہ امید لگائی تھی کہ عمران خان گورننس اچھی کریں گے، عمران خان اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، عمران خان کرپٹ لوگوں کے اوپر واقعی بدعنوانیاں ثابت کر کے ان کو کیفر کردار پہنچائیں گے۔ ہم نے سوچا تھا عمران خان اداروں کو مضبوط کریں گے، ہم نے سوچا تھا یونیورسٹیز اور کالجز کا جال بچ جائے گا، ہم نے سوچا تھا بجلی 4 روپے یونٹ ہو جائے گی، اور ہم نے سوچا تھا کہ پیٹرول کی تو قیمت پوچھیں گے ہی نہیں ہم۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس کا ہمیں یقین کرایا گیا تھا۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جو ہے ایک ایسا آئیلینڈ بنیں گے، آئیلینڈ آف گڈنس، کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ہماری مثالیں دیں گے۔ 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی، 2 کروڑ پاکستانی باہر سے آئیں گے، $200 ارب سوئس بینکس کا نکل کے آ جائے گا پاکستان میں۔ ہوا کیا؟ ہماری معیشت گروی ہو گئی، ہماری خودداری گروی ہو گئی، ہماری خارجہ پالیسی گروی ہو گئی، ہماری ڈیفنس پالیسی جو ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو گئی۔ جتنا اس ملک میں کرائم ریٹ ہے وہ پچھلے 3 سال میں بڑھا، تاریخ میں اتنا کبھی نہیں بڑھا، اور کرپشن کا تو نام ہی نہ لیں آپ۔ کرپشن اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ علمان الحفیظ، آپ کو تو ابھی تھوڑی تھوڑی سٹوریز پتہ ہیں، پوری سٹوریز جب پتہ چلنا شروع ہوں گی تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ لیکن کل رات جو ڈراپ سین ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پورا مرکزی کردار جو پیچھے عمران خان کا، اور ایز یوزول پچھلے جتنے سیاسی کریئر میں عمران خان نے کیا کہ ہر چیز کے اوپر باتیں کی، ہر چیز کے اوپر دعوے کیے، لیکن کسی چیز کا پلان نہیں تھا۔ پلان ہوتا تو جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی 14 سال لڑائی نہ رہتی، پلان ہوتا تو عثمان بزدار نہ آتا، پلان ہوتا تو محمود خان نہ ہوتا، پلان ہوتا تو اعظم خان بہت پہلے کیفر کردار کو پہنچ گیا ہوتا، پلان ہوتا تو تحریک انصاف کے وہ کارکنان اور لوگ جنہوں نے محنت کی تھی، جنہوں نے 30 اکتوبر کا جلسہ کروایا تھا لاہور میں منٹو پارک میں، وہ لوگ روئے رواں ہوتے، پارٹی کے بھی اور حکومت کے بھی۔ لیکن ان لوٹوں کو لایا گیا جنہوں نے ہمیشہ عزت کی نیلامی کی اپنی، اور وہ تحریک انصاف کے ہاتھوں بھی بکنے کے لیے تیار تھے، اور تحریک انصاف سے جانے کے لیے بھی تیار تھے۔ بہرحال کل وزیر اعظم نے بڑی باتیں کی، کل بھی تقریر ہو گئی، کل بھی انٹرویوز ہو گئے، کل بھی صحافیوں سے ملاقاتیں ہو گئیں، لیکن نہیں ہوا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کے لیے وزیر اعظم خود نہیں آئے۔ علی محمد خان کو بہرحال میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ علی محمد خان جو تھے وہ آخری وقت تک وہاں بیٹھے رہے، جبکہ بیٹھنے کا فرض یہ عمران خان کا تھا۔ جس پارلیمنٹ نے ان کو چنا تھا اس پارلیمنٹ کو تھوڑی رسپیکٹ دیتے، وہ ان پارلیمنٹیرینز کو بھی رسپیکٹ دیتے۔ خیر اگر وہ دے رہے ہوتے تو یہ نوبت بھی نہ آتی۔ اپنے ہی جب پرائے ہونا شروع ہو جائیں تو پیچھے بہت زیادہ کھچڑی پکی ہوتی ہے، بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ کل پتہ نہیں رات کو 11:30 تک عمران خان امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید ابھی وہ ہو جائے، شاید وہ سوچ رہے تھے کہ امپائر کال کرے گا، سپریم کورٹ کی کال کو نو بال قرار دے دے گا، یا کچھ ہو جائے گا، یا ایمرجنسی ڈکلیئر کروا لے گا، یا کوئی آرٹیکل انووک ہوگا آئین کا اور اس کے تحت کوئی کرشمہ ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ جو ہوا وہ یہ کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے وزارت عظمیٰ کا عہدہ جو ہے اس کو چھوڑنا پڑا۔ بڑی باتیں ہوئیں، بی بی سی نے بھی بڑی باتیں رپورٹ کی۔ بی بی سی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی ایک ہیلی کاپٹر آیا، اس میں آرمی چیف آئے، اور بڑی 30-35 منٹ کی یہ میٹنگ ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں، اور کیا کہتے ہیں اس میں اس کو کہا گیا کہ اب تم ریزائن کر دو۔ پتہ تو تھا ہمیں کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن صبح ISPR نے اس کی تردید کر دی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ بی بی سی کو اپنی پروفیشنلزم کا دعویٰ جو ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں وہ کرتے رہے اور یا اس سٹوری میں انہوں نے کی وہ ٹوٹل بے بنیاد ہے، سرے سے ہی ان کا کوئی تک نہیں ہے۔ اب بہرحال جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اصل جو ڈراپ سین تھا، اور میں کل رات کو ٹیلی ویژن پہ بھی یہی بات کر رہا تھا، وہ اس وقت ہوا جب پریزن وینز جو تھیں وہ پارلیمنٹ کے باہر لائی گئیں۔ تو یہ جتنے پارلیمنٹیرینس ہیں نا، خاص طور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، یہ بے شروع ہو گیا کہ اور تو کچھ ہو نہ ہو، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یہ آرٹیکل 6 میں ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے اندر کریں گا، پھر ہمارا والی وارث کوئی نہیں ہونا۔ اور اس وقت خبریں آ گئی تھی کہ
جناب چیف جسٹس کا موٹرکیڈ لگ گیا ہے اور وہ سپریم کورٹ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا ہے اور جسٹس اطہر بن اللہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں وہاں پہ، تو ان کے چھکے چھوٹ گئے اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے وہاں پہ۔ سب سے پہلے اسد کیسر نے آ کے ریزائن کیا، پھر ایک ہم نے ویڈیو دیکھی جس میں قاسم سوری جو تھے، مرد حر جو اتنے زیادہ تھے، وہ دوڑتے ہوئے نظر آئے اسمبلی کے اندر سے، باقاعدہ بھاگتے ہوئے نظر آئے وہاں سے، اور بہرحال وہ بھی ویڈیوز بن گئیں اور یہ سب کچھ اب ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ لیکن سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو سلام ہے کہ جنہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنے آرام کا انتظار نہیں کیا، اور جو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپین چلائی گئی اور چلائی جا رہی ہے ابھی تک، کچھ دیر پہلے تک، وہ انتہائی یعنی تکلیف دہ کیمپین ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پاکستان اور پاکستان کے آئین کا تحفظ کیا۔ اداروں کا بڑا شکریہ کہ اداروں نے اپنا کلیدی رول پلے کیا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے ادارے، چاہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر کام کرنے والے سرکاری ملازمین ہیں یا دیگر پولیس اور رینجرز اور باقی لوگ ہیں، ان سب نے، کسی نے قانون سے تجاوز نہیں کیا کسی کی خواہشات کے مطابق، اور یوں ایک بہت بڑا خطرہ پاکستان کے سر سے ٹل گیا۔ پوری دنیا کو امید تھی کہ ہو سکتا ہے کل پاکستان میں مارشل لا لگ جائے، اور یہ پھر بڑا خوفناک مارشل لا ہوگا، لیکن الحمدللہ اس کی نوبت نہیں آئی اور احسن طریقے سے سب کچھ ہو گیا، کیونکہ نہ پلان بی تھا نہ پلان سی تھا، بلکہ پلان اے بھی کچھ نہیں تھا۔ جس دن سے یہ جمع ہوئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ، میں تب سے کہہ رہا تھا کہ سوائے باتوں کے، ریٹورک کے، جھوٹے الزامات کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک بات ضرور کر دی عمران خان نے جاتے جاتے کہ اس نے پاکستان کو ان دا کامیڈی آف دا نیشنز بالکل تنہا کر دیا، آئسولیٹ کر دیا۔ پاکستان جو ہے، ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کو دور سے دیکھ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ اپنے ہی دشمن ہیں، اتنے بڑے دشمن ہیں یہ اپنے، ان سے اپنا تو حال ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ خیر، کل سے ابھی تک یعنی دوپہر کے تقریباً کوئی 2:30 بج رہے ہیں جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ، کوئی منسٹر، کوئی وزیر اپنا فون نہیں اٹھا رہا کہ میں اس کی سائڈ آف دا سٹوری بھی لوں، اس کا موقف لوں۔ ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی، کارکنان لیول کے لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا فخر ہے، عالمی کانسپریسی کے آگے خان ڈٹ گیا یہ وہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کون سی کانسپریسی؟ پلیز مجھے بتائیں ذرا، وہ کون سا کام خان نے کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کانسپریسی ہوئی؟ لیکن جو ہونا چاہیے ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک ٹولہ ہے پاکستان میں، بہت بڑا ٹولہ ہے، اور ان کے نیچے 40,000 کے قریب افراد ہیں، اور یہ سارے جو ہیں ان کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوا حکومت پاکستان کا، اور انہوں نے سوشل میڈیا کیمپینز کی، انہوں نے کیمپینز کی عدلیہ کے خلاف، انہوں نے کیمپینز کی افواج پاکستان کے خلاف، انہوں نے کیمپینز کی میڈیا کے خلاف، انہوں نے کیمپینز کی ہمارے اینالسٹ کے خلاف، انہوں نے کیمپینز کی ہمارے مفکرین اور دانشوروں کے خلاف، انہوں نے کیمپینز کی شرفاء کے خلاف، اور انہوں نے پگڑیاں اچھالی، انہوں نے گالم گلوچ کا کلچر شروع کیا، انہوں نے تہمت رازی کا کلچر شروع کیا، اور وہ سب کچھ کر کے یہ مادر پدر آزاد ہو گئے۔ تو اب ان کی باری ہے کہ ان کے نام نہ صرف ECL میں ڈالے جائیں بلکہ ان کو پکڑا بھی جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پیکا آرڈیننس تو کینسل ہو گیا، لیکن بہرحال جو اس میں سزائیں تجویز کی ہوئی تھیں خود تحریک انصاف کی حکومت نے، وہ انہی کے ان سپورٹرز کے اوپر ضرور لاگو ہونا چاہیے۔ میں اپنے میڈیا میں کئی دوستوں کو بتاتا رہا، کوشش کرتا رہا، میں نے کہا یار مجھے تم بتاؤ گے کہ عمران خان کتنا اچھا ہے، میں نے تو اتنے سال اس کو سپورٹ کیا، بغیر سوال کیے سپورٹ کیا، اور یہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ اس وجہ سے میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ خان صاحب ابھی بھی ٹھیک ہو جائیں، ورنہ ایک دفعہ پانی سر سے گزر گیا تو پھر آپ قصہ ماضی بن جائیں گے، قصہ پارینہ بن جائیں گے۔ لیکن وہ کیا ہے، وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، یہ جو عزت و ذلت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، انسان کے بس میں ہو تو کسی کو سانس نہ لینے دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت مشکل اور کڑے وقت سے نکالا۔ آنے والی حکومت کوئی میریکلز نہیں کرے گی، کوئی میریکلز نہیں کرے گی، میں آپ کو پہلے بتا دوں، لیکن اگر وہ صرف ایک کام کر لے کہ وہ ہماری معیشت کو ہی سہارا دے لیں اور ہماری لوکل پروڈکشن کو اگر وہ سہارا دے لیں تو پھر بڑی امید ہے۔
ہمیں ٹائم لگے گا اور وہ ٹائم کچھ سالوں کے اوپر بھی محیط ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہیہ چل سکتا ہے۔ پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے، پاکستانیوں میں بڑا پوٹینشل ہے۔ اس ملک پہ اللہ کے بڑا کرم ہے، اس ملک پہ اللہ نے بڑے دفعہ بہت بڑے بڑے مشکلات سے اس کو نکالا اور اس کو بچایا۔ امید ہے کہ اللہ اب بھی بچائے گا۔ اچھے دن آنے والے ہیں، کیوں؟ میں آپ کو اپنے اگلے ایک ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اور اس کا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے انا سے، اس کا تعلق ہے ایگو سے، کہ ہم نے اپنے ایگو کے لیے، ایگو اور سیلف ریسپیکٹ میں فرق ہونا چاہیے۔ انا اور عزت میں انسان کو تفریق کرنی چاہیے، اور جب ہم یہ نہیں کر سکتے تو وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر آپ جتنے اوپر ہوتے ہیں، جتنے بڑے رتبے پہ آپ ہوتے ہیں، پھر آپ اتنے زیادہ لوگوں کو آپ کی انا جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا کریئر ختم بھی ہو گیا، وہ کون لوگ ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالوں گا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔